ان کی گلیاں دیار بابا کے رہنے والوں یہ شہر ان کا ہمیشہ آباد ان کی گلیاں بڑی بڑی محبت کی بارشیں ہیں بڑی نوازش کے رنگ پھیلے بڑی محبت کی بارشیں ہیں بڑی نوازش بڑی نوازش بڑی نوازش کے رنگ پھیلے بڑی محبت کی بارشیں ہیں بڑی نوازش کے رنگ پھیلے بڑی محبت کی بارشیں ہیں بہت دیے جگمگا اٹھے ہیں کرم کی لاٹا دلوں میں گلیاں بہت دیے جگمگا اٹھے ہیں کرم کی لاٹا دلوں میں گلیاں میں ایک مرضی میں کملی کوٹی میں کملی کوٹی بلی بلی بھائی پیچھے رہ ہونا کی بابا بھلا ہو بابا بھلا ہو بابا کہ تیرے منگتوں میں مہر سے تیرے مہندی گلیاں دیار بابا کے رہنے والوں سلام تم کو سلام تم پر دیار بابا کے رہنے والوں سلام تم کو سلام تم پر دیار بابا کے رہنے والوں سلام تم کو سلام تم پر سدا سکھی ہو یہ شہر ان کا ہمیشہ آباد ان کی گلیاں ہو سدا سکھی ہو یہ شہر ان کا ہمیشہ آباد ان کی گلیاں میں تیرا عرفانی سنا گو میں تیرا چشتی میں تیرا ساحل میں تیرا عرفانی سنا گو میں تیرا عرفانی سنا گو میں تیرا عرفانی سنا گو میں تیرا چشتی میں تیرا ساحل 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 تیرا کرم ہے بابا تیرا کرم ہے تیرا کرم ہے بابا تیرا کرم ہے تیرا کرم ہے کہ میں جئی میں بھی تیرے آنگن کی گلیاں ملیاں تیرا کرم ہے کہ میں جئی میں بھی تیرے آنگن کی گلیاں ملیاں میں تیرا عرفانی سنا گو میں تیرا عرفانی سنا گو میں تیرا عرفانی سنا گو میں تیرا چشتی میں تیرا ساحل تیرا کرم ہے بابا تیرا کرم ہے تیرا کرم ہے بابا تیرا کرم ہے تیرا کرم ہے کہ میں جینے بھی تیرے آنگن کی گلیاں ملیاں تیرا کرم ہے بابا تیرا کرم ہے تیرا کرم ہے بابا تیرا کرم ہے تیرا کرم ہے بابا تیرا کرم ہے تیرا کرم ہے کہ میں جینے بھی تیرے
گلیاں ملیاں تیرا کرم ہے بابا تیرا کرم ہے تیرا کرم ہے کہ میں جینے بھی تیرے آنگن کی گلیاں ملیاں تیرا کرم ہے کہ میں جینے بھی تیرے آنگن کی گلیاں ملیاں دیار بابا کے رہنے والوں سلام تم کو سلام تم پر دیار بابا کے رہنے والوں سلام تم کو سلام تم پر سدا سکھی ہو یہ شہر ان کا سدا سکھی ہو یہ شہر ان کا ہمیشہ آباد ان کی گلیاں سدا سکھی ہو سدا سکھی ہو سدا سکھی ہو یہ شہر ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ضیاء الاولیاء ہے آپ کی سرکار بابا جی 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 رہے دائم سلامت آپ کا دربار بابا جی رہے دائم سلامت آپ کا دربار بابا جی جسے چاہو بنا لو یار خوش اتوار رہے دائم سلامت آپ کا دربار بابا جی شناساؤں نے دیکھا یوں ہزاروں بار بابا جی شناساؤں نے دیکھا یوں ہزاروں بار بابا جی مدینے میں تمہیں پایا شب بیدار بابا جی مدینے میں تمہیں پایا شب بیدار بابا جی رہے دائم سلامت آپ کا دربار بابا جی رہے دائم سلامت آپ کا دربار بابا جی تمہارے قصرے روحانی سے ہٹ کر وہ کہاں جائیں تمہارے قصرے روحانی سے ہٹ کر وہ کہاں جائیں جو آ بیٹھے ہیں زیر سایہ دیوار بابا جی جو آ بیٹھے ہیں زیر سایہ دیوار بابا جی رہے دائم سلامت آپ کا دربار بابا جی رہے دائم سلامت آپ کا دربار بابا جی رہے دائم سلامت آپ کا دربار بابا جی تمہاری شکل و صورت میں
تمہاری نیک سیرت میں، ہماری شکل و صورت میں، تمہاری نیک سیرت میں، تمہاری شکل و صورت میں، تمہاری نیک سیرت میں، تمہاری شکل و صورت میں، تمہاری نیک سیرت میں نظر آئے ہیں سب کو مہریا انوار بابا جی، نظر آئے ہیں سب کو مہریا انوار بابا جی، رہے دائم سلامت آپ کا دربار بابا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ دور ہو جائے میرے بابا ہماری حاضری منظور ہو جائے، میرے بابا ہماری حاضری منظور ہو جائے، میرے بابا ہماری حاضری
منظور ہو جائے تو پہلے پنج تر جولی میری بھرپور ہو کس تمہارا آستانہ ہے تجلیات کا مرکز تمہارا آستانہ ہے تجلیات کا مرکز تمہارا آستانہ ہے تیری محفل میں جو آئے تیری مکبری تو دین کا صدقہ نظام و دین کا صدقہ میں دوں مولا علی کا واسطہ منظور ہو جائے میں دوں مولا علی کا واسطہ منظور ہو جائے میں دوں مولا علی کا واسطہ منظور ہو جائے میں دوں مولا علی کا واسطہ منظور ہو جائے جسے محبوب بننا ہو نگاہ یار میں آئے جسے نگار میں آئے نگاہ یار میں آئے میری سرکار میں آئے جسے محبوب بننا ہو نگاہ یار میں آئے نگاہ یار میں آئے میری سرکار میں آئے نگاہ یار میں آئے نگاہ یار میں آئے میری سرکار میں آئے نگاہ یار میں آئے میری سرکار میں آئے خدا جس کو نہ ملتا ہو خدا جس کو نہ ملتا ہو وہ اس دربار میں آئے خدا جس کو نہ ملتا ہو وہ اس دربار میں آئے خدا جس کو نہ ملتا ہو وہ اس دربار میں آئے تجلیات کا مرکز تمہارا آستانہ ہے 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 تیری محفل میں جو آئے وہ نور و نور ہو جائے تیری محفل میں جو آئے وہ نور و نور ہو جائے تیری محفل میں جو آئے تبرک لے لیں بیٹا جنہیں تبرک لے لیں ہو جائے تیری محفل میں جو آئے وہ نور و نور ہو جائے تیری محفل میں جو آئے جسے محبوب بننا ہو نگاہ یار میں آئے نگاہ یار میں آئے میری سرکار میں آئے جسے محبوب بننا ہو نگاہ یار میں آئے نگاہ یار ہو جائے تو پہلے پنج تن ڈولی میری بھرپور ہو جائے سرکار میں آئے نگاہ یار میں آئے میری سرکار میں آئے جسے محبوب بننا ہو نگاہ یار میں آئے نگاہ یار میں آئے میری سرکار میں آئے نگاہ یار میں آئے نگاہ یار میں آئے میری سرکار میں آئے نگاہ یار میں آئے میری سرکار میں آئے خدا جس کو نہ ملتا ہو خدا جس کو نہ ملتا ہو وہ اس دربار میں آئے خدا جس کو نہ ملتا ہو وہ اس دربار میں آئے خدا جس کو نہ ملتا ہو وہ اس دربار میں آئے تجلیات کا مرکز تمہارا آستانہ ہے تجلیات کا مرکز تمہارا آستانہ ہے تجلیات کا مرکز تمہارا آستانہ ہے تجلیات کا آؤ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں حافظ رفاقت صاحب سے کہ آپ آئے اور اللہ تبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة
في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون سبحان الله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم نعرہ تحقیق نوری جھاک دی خاتم سارے سکن دو جاگا اکھیاں دا فرش کرن سب انس و ملک ہوگا پڑھنا آئی کو تو آگا نا انہیں فکریاں تے قرآنیاں تے لکباری سب کے جانیاں تے انہیں بردیاں مفت مقامیاں تے سالہ باقی آمن گئی کچھ نہیں لگی کچھے تیری سنا غصہ پکی کچھے لائے آواز ہے ہماری آواز بہت آواز ہے آواز
نائزر بن گیا. میں دعوت بیان دے رہا ہوں مسلک اہل سنت کی بہار، مسلک اہل سنت کے عظیم ترجمان. یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے علاقے کی شان، ہمارے علاقے کی پہچان. حضرت علامہ مفتی محمد وسیم سیالوی صاحب آپ آئے اپنا نورانی، وجدانی، ایمانی، پرکیف، پروجن بیان آپ کے سامنے گوش گزار فرمائیں گے. آپ نعرہ پر گوش میں قبلہ کا استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر، اللہ پاک سلامت رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام احباب مل کر ایک بار ذرا آواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ اس کچتے بھی آندا ہے ہیرے دا رنگ. جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ اس کچتے بھی آندا ہے ہیرے دا رنگ. اس ہیرے دا رہندا نہیں کوٹی بھی مل ٹوٹ کے گر جائے جڑا کسی ہارچوں. لائے کے سر تکریم و اعزاز وارثان ممبر و محراب، محتشم پیاری عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی توفیق سے آج ہم سب ولی کامل، عارف کامل حضرت علامہ مولانا محمد علم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدس کی اس حسین تقریب میں حاضر ہیں، جس کی صدارت ولی کامل عارف حقیقت و شریعت حضور خواجہ خاتقاں خواجہ عبدالشکور صاحب سیفی حفظہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے. آپ کے فیضان عین علمی اور فیضان عملی میں مزید برکت نصیب فرمائے. اور حضور جان جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ اللہ سے خصوصاً بالخصوص صاحب مزار بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اولاد کے جتنے بھی ثبوت حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ تمام جسمانی اور روحانی بیٹوں کو دین دنیا کی بھلائییں، عزتیں اور سرفرازی نصیب فرمائیں. بالخصوص انتہائی شفیع مہربان بھائی عزیزم حافظ محمد ابراہیم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، جو کہ بلا بابا جی کی جگہ پر مصلی امامت پر تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے علم اور حلم میں مزید برکت نصیب فرمائے. برادران سے بکر یہ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے. قدم قدم پر پریشانیاں انسان کو راہ حق سے ڈگمگانا چاہتی ہیں، پھیرنا چاہتی ہیں. لیکن دین اسلام ایک بہترین سہارے کا نام ہے کہ جب دنیا کے حالات، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کے مصائب و آلام جب وہ انسان کو ڈاواڈول کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے کچھ خاص طاقتیں اور پاوریں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو سہارا دیتی ہیں. حالات انسان کو شاید اتنا گرا نہیں سکتے کہ جتنی غیبی طاقتیں انسان کو اٹھا دیا کرتی ہیں.
کیوں؟ حضور جان جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کبھی ریگستانوں کا سفر کر رہا ہو، جنگلات کا سفر کر رہا ہو اور اس کی سواری ڈوب جائے، اس کو دور دراز تک کوئی سہارا نظر نہ آئے، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ ایسے حالات میں پکار کے کہے اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کو پہنچو۔ فرمایا کہ جب دور دور تک تمہیں کوئی بندہ نظر نہ آئے، دور دور تک تمہیں کوئی سہارا نظر نہ آئے، اور پھر تمہاری سواری بھی گم جائے، زیادہ راہ بھی اس سواری پر ہو، اور پھر اس وقت بندہ سفر میں ہو، منزل سے بھی دور ہو، گھر سے بھی دور ہو، سہارے بھی چھپ چکے ہوں، تو حضور فرماتے ہیں تب پکارو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تم ہمارے لیے مدد کرو۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے گی تاکہ میں حدیث شریف آپ کو صحیح معنی میں سمجھا سکوں۔ کہا اس وقت پکارو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اب سمجھیے جہاں پر کوئی نہ ہو تو وہاں پر پکارا جائے تو اللہ کے ولی مدد کو پہنچتے ہیں جب بندہ بیٹھا بھی اللہ والوں کی چوکھٹ میں ہو۔ آپ سبحان اللہ میں ڈیلی جب میں دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ اونچا نہیں، نہیں ٹھنڈ کوئی نہیں، ذرا اونچا بولیں سبحان اللہ۔ جب بندہ بیٹھا بھی اللہ والوں کی چوکھٹ میں ہو اور بیٹھا بھی اللہ والوں کے سامنے ہو، اور پھر اس کا گما بھی کچھ نہ ہو، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہو، تو جب وہ اللہ سے وہ مانگے گا، اللہ کے ولیوں سے صدقے سے مانگے گا، تو یاد رکھیے گا رب اس کی دنیا بھی بھلی کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے پاس تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ بندے کے پاس جب تقوی آ جاتا ہے، طہارت آ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے، تو پھر خالق کائنات کبھی حالات کے ہاتھوں بندے کو پریشانی ہونے دیتا ہے۔ حالات کیا چیز ہے؟ جس حالات کا ہم رونا روتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ عزیز یاد رکھیے گا حالات کا خالق بھی اللہ ہے، تو جو خالق کا ہی ہو جائے، حالات بھی اسی کے ہیں اور بندہ بھی اسی کا ہے، تو مجھے بتاؤ میرے رب کو پیار بندوں سے ہے یا حالات سے ہے؟ حالات تو رب نے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہماری بدعمالیوں کی شامت ہوتی ہے کہ کبھی ہم پریشانیوں میں گر جاتے ہیں اور ہمیں اللہ کی رحمت بظاہر دور نظر آتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کی رحمت دور نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رب پکار کے کہتا ہے کہ میں تو تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوں۔ نحن اقرب من حبل الورید، میں تو تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ جب وہ رب شہرت سے قریب ہے تو پھر مجھے بتائیے گا اس کی رحمت دور کیسے چلی جائے گی؟ وہ رب کی رحمت پکار کے کہتی ہے کبھی میری طرف پلٹ کر تو دیکھ، اس رب کو دور نہیں بلکہ اس خدا کی ذات کی رحمت کے آثار کو اپنے اندر پائے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا وہ بندہ جو تقوی اختیار کر لے، اور جب وہ تقوی اختیار کر لے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، تو فرمایا ایسی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اعزاز یہ دیتا ہے کہ جب وہ سہاروں سے بے سہارا ہو جائے، جب وہ سہاروں سے نہ امید ہو جائے، اور جب اس کو لگے کہ یہ میرا کام کسی سے بھی حل نہیں ہو سکے گا، تو فرمایا پھر اس کی مشکل کو رب حل کر دیا کرتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ بسم اللہ، آپ تو تشریف لائیے۔ آپ تشریف رکھیے گا، آپ تشریف رکھیے گا، میں آپ کے ساتھ حدیث شریف فرض کر رہا ہوں، حدیث شریف کے کچھ اپنے آداب ہوتے ہیں۔ اب سنیے ذرا، جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے تو جب سہارے بندے کو کبھی بے سہارا کر دے نا تو پھر سہارا خدا بن جاتا ہے، اس لیے کہ سہارے پیدا کرنے والا بھی تو خدا ہے، سہاروں کو قوت دینے والا بھی تو خدا ہے۔ تو جب بندہ بندوں سے بظاہر مایوس ہو جاتا ہے لیکن اس کے پاس تقوی کی دولت ہو تو پھر وہ مانگتا نظر نہیں آتا، پھر وہ بانٹتا نظر آتا ہے۔ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ وہ مانگنے والے نہیں تھے، وہ بانٹنے والے تھے۔
اس لیے کہ وہ زندگی کے اندر وہ ہاتھ لینے کیوں کیا کرتے تھے؟ وہ ساری زندگی بانٹنے میں گزر کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ ان کا تقیہ اور ان کا اعتقاد اسباب پہ نہیں بلکہ ان کی عقیدت مسبب الاسباب سے تھی. وہ اسباب پہ یقین کرنے والے نہیں تھے بلکہ وہ مسبب الاسباب پہ یقین کرنے والے تھے. اور جو بندہ اپنی زندگی میں مسبب الاسباب پہ یقین کر لیتا ہے پھر رب کائنات اس کو سہاروں کا محتاج نہیں رکھتا بلکہ رب کائنات اس کو خود دوسروں کا سہارا بنا دیا کرتا اور پھر وہ سہارے ڈھونڈتا نہیں پھرتا پھر وہ دوسروں سے سہارے نہیں مانگتا. عزیز یاد رکھیے پھر وہ سہارے بانٹتا ہے. اور میں ایک جملے کے اندر یہ بات سمجھا سکتا ہوں اگر گرنے والے کے لیے یہ آسان سہارا ہو سکتا ہے. ایک درخت کی وہ شاخ ایک درخت کی جس کے ساتھ چند پتے تھے اور دور میں کسی جانور کو کسی انسان کو سائے دینے والی تھی. جو شاخ اتنا فائدہ دے تو اگر بوڑھا بندہ ہاتھ میں پکڑ لے تو وہ گرتا نہیں ہے. جو کمزور ہو وہ گرتا نہیں ہے. وہ ایک شاخ ہو بظاہر جس نے چند گھنٹے چند دن چند ماہ سال اور کسی کو سایہ دیا تھا اگر وہ آسان بنتا ہے تو وہ سہارا دیتا ہے. تو جس نے 80 سال اللہ کا قرآن پڑھایا ہو محمد مصطفیٰ کا فرمان پڑھایا ہو اور مصلی رسول پہ بیٹھ کے اور منبر خطابت پہ بیٹھ کر کبھی قرآن بولتا ہے کبھی محمد مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے اور ساری ساری رات جب لوگ سوتے ہیں وہ مصلی پہ بیٹھ کے روتا ہے تو مجھے بتاؤ تو سارے عالم کو اپنی رحمت کے پروں میں چھپا کے بیٹھے وہ محمد مصطفیٰ کا طرح بڑا سہارا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت. تو اللہ کے نبی کی آل، اللہ کے نبی کی اولاد، اللہ کے نبی کے اصحاب اور اللہ والوں کے وہ نقص جو کبھی خدا کے طریقے پہ نظر آتے ہیں کبھی محمد مصطفیٰ کے طریقے پہ نظر آتے ہیں تو جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھانا وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کا عکس ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ رب ان کو بے سہارا نہیں رکھتا بلکہ رب ان کو اوروں کے لیے سہارا بنا دیا کرتا ہے. لیکن تقوی کا ہونا ضروری ہے. یاد رکھیے گا تقوی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے تقوی بالاعتقاد. آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں ایک بار سبحان اللہ کیجیے ذرا. ایک ہوتا ہے تقوی بالاعتقاد. تقوی بالاعتقاد کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مسبب الاسباب پہ اتنا یقین کر لے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ جہاں پر کوئی سہارا کام نہیں آتا وہاں پہ میرا رب کام آتا ہے. جہاں پر سارے چھوڑ جاتے ہیں نا وہاں پر میرا خدا میرے ساتھ ہوتا ہے. جو بندہ یہ تقوی اختیار کر لینا یاد رکھیے گا بزرگ موجود ہیں ان کے فیوز و برکات ہم حاصل کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھئے گا تصوف کی دنیا میں توکل پہلی سیڑھی کا نام ہے. توکل پہلی سیڑھی کا نام ہے اور توکل دراصل تقوی اعتقادی ہے. توکل کرنا یہ دراصل تقوی اعتقادی ہے. اور آئیے میں بخاری شریف آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں. جب بندے کا تقوی اعتقادی ٹھیک ہو جائے نا تو میرا رب پھر اپنا نظام نہیں دیکھتا بلکہ اس یاد کرنے والے کے دل کی جستجو اور تمنا دیکھا کرتا. پھر رب یہ نہیں دیکھتا میرا نظام قدرت کیا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اس بنائے ہوئے نظام کی عادت کیا ہے. وہ اپنی ادائیں بدل دیتا ہے معاشرے کی اور وہ ہواؤں کی سمتیں بدل دیتا ہے. کس لیے کہ اس بندے کی چاہت کچھ اور ہے جس نے مجھے خدا مانا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے فرمایا ایک بندہ اس کو قرض کی حاجت ہے اس کو پیسوں کی حاجت ہے. اپنے علاقے سے دوست احباب سے عزیز و اقربا سے رشتہ دار دوستوں سے قرض مانگا لیکن کسی سے نہ ملا. اس کو پتا چلا کہ دریا کی دوسری سمت ایک بندہ بیٹھا ہے اور بیٹھا بڑا عزیز زادہ ہے اور وہ کسی کو خالی نہیں پلٹاتا. اس شخص نے کیا کیا دریا کراس کیا اس بندے کے پاس چلا گیا جا کے دعا سلام کیا. اس نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا مجھے پیسے چاہیے ذرا قرض لینے کے لیے آیا. جب اس نے قرض مانگا نا تو اس نے آگے سے کہا کہ میں آپ کو قرض تو پیش کر دیتا ہوں
اس نے کہا جی میں آپ کو قرض تو پیش کر دیتا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف ہے، آپ کی توجہ میری طرف ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، چونکہ میں وہ پروفیشنل مولوی نہیں ہوں جو مثال کے طور پہ جو بیانات کرتے ہیں ان کا تجربہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ حالات جیسے بھی ہوں تو وہ بیان کرتے رہتے ہیں. میری ذرا یہ کمزوری ہے، مجھے بھول جاتا ہے سب. تو اس لیے میں بار بار آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں ذرا حدیث شریف کا ادب کیجیے گا، اپنی بات حدیث شریف پہ مرکوز کیجیے گا ذرا. اس لیے کہ جب نبی پاک علیہ السلام قرآن مجید بیان کرتے تھے، اپنا فرمان بیان کرتے تھے، تو اصحاب کے سارے یوں اپنی جگہ پر ہوتے تھے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے، اور ان کی سانسیں بھی کم ہو جاتی تھی. یاد رکھیے گا جب بندہ ادب کی دنیا میں اتر جاتا ہے پھر قرآن اور اللہ کا فرمان بندے کے دل کو پاکیزہ اور ستھرا کر دیتا ہے. یہ قرآن اور نبی پاک کا فرمان کے بندے کے لیے بہترین وظیفہ ہے، اس کا پڑھنا اور اس کا سننا. سنیے گا حضور ارشاد فرماتے ہیں، اس نے کہا میاں مجھے ان پیسوں کی حاجت ہے، قرض کی حاجت ہے، ذرا قرض تو دیجیے. اس نے آگے سے کیا کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو قرض دے دیتا ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس معاملے میں کوئی گواہ کون بنے گا؟ یہاں پر تو ہے کہ میں ہوں، میں دینے والا ہوں، تو لینے والا ہے، تو کوئی بندہ اس پر گواہ تو ہونا چاہیے نا. تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا میرا گواہ اللہ، میرا گواہ اللہ. اس نے یہ جملہ پہلی بار سنا. اس نے کہا وہ کون سی ذات ہے جو موجود بھی نہیں ہے گواہ بھی بنتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس ذات کی بات کرتا ہوں جس نے گواہوں کو گواہی دینے کی استعداد بخشی. وہ چونکہ بتوں سے متعارف تھا، خدا کو اس نے مانا ہی نہیں تھا، خدا کو اس نے جانا ہی نہیں تھا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بات مجھے سمجھ آ گئی کہ گواہ اس کو بنا لیتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب قرض دیا جاتا ہے تو کسی کو ضامن بنایا جاتا ہے. کہا میں تجھے پیسے دے دیتا ہوں، قرض دیتا ہوں، لیکن مجھے کوئی ضامن تو ادا کرنا کہ اگر تو نہ آئے، میرے پیسے نہ جو واپس کرے، پیسے میرے واپس نہ لوٹائے، تو مسئلہ تو یہ بن جائے گا نا کہ تیرے نہ آنے کی وجہ سے میرے تو پیسے ڈوب جائیں گے. میرے سامنے کوئی ایسا بندہ تو ہونا چاہیے جس کو میں پکڑ سکوں، جس سے میں پوچھ سکوں تاکہ میرے پیسے پلٹ کر مجھے مل جائے. بتا تیرا ضامن کون ہے؟ اس نے کہا کہ بس میرا ضامن تو میرا اللہ. حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بہت مرتبہ ان کی جلبت بھی دیکھی اور خلبت بھی دیکھی. شاید اتنے جملے زبان پہ نہیں ہوتے تھے جتنی بار زبان پہ اللہ اللہ ہوتا تھا. وہ اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنے اولاد و اولاد کے ذریعے سے اور اپنی سب ذمہ داری سے ایک ہی درس دیتے تھے، بیت توکل اللہ کے ساتھ، بھروسہ اللہ کے ساتھ پہ. اور اللہ والوں کی بارگاہ کا ادب ہی پہلا یہ ہے کہ ان کی بارگاہ سے دنیا داری کا درس نہیں، ان کی بارگاہ سے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کا سبق ملتا ہے. اس نے کہا بتا تیرے پاس ضامن کون ہے؟ کہا میرا ضامن بھی خدا. اس نے کہا بڑے بڑے لوگ آزمائے ہیں، چلو ایک بات اس کا خدا بھی آزمائے. جتنے پیسے مانگے تھے بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اس نے پیسے دے دیے. اس نے کہا لو بھی ہمارے اس معاملے کا گواہ بھی خدا ہے، ضامن بھی خدا ہے. تاریخ طے ہوگی کہ فلاں دن تو نے آ کر میرے کے پیسے واپس کرنے ہیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، پیسے لیے چلا گیا. پیسوں کا اہتمام کیا. جس دن واپس کر رہے تھے نا، دریا پہ آیا تو حضور فرماتے ہیں دریا میں طغیانی تھی، دریا میں پانی زیادہ تھا. اتفاق سے کشتی بھی کوئی نہیں تھی. صبح سے لے کر شام تک بیٹھا رہا کہ چلو کوئی بندہ تو مجھے ملے، کوئی سہارا تو مل جائے تاکہ میں اس تک پیسے پہنچا سکوں. اس لیے کہ آج میں نے کسی بندے کو گواہ نہیں بنایا، آج میں نے ضامن کسی بندے کو نہیں بنایا، بلکہ گواہ اور ضامن میں نے خدا دیا. اور اگر آج میں پیسے نہ پہنچا سکا تو اس کا اعتقاد مجھ سے بھی اٹھ جائے گا، اس کا اعتقاد میرے خدا سے بھی اٹھ جائے گا. شام تک اس نے کوشش کی لیکن پیسے نہ بن سکے، وہ جگہ نہ بن سکی، کوئی طریقہ نہ بن سکا کہ جس کے ذریعے سے وہ وہاں تک پیسے پہنچا دے. جب اس نے ڈھلتا ہوا سورج دیکھا نا، اس نے آخری کام کیا، ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا، اس ٹکڑے کو کاٹا، درمیان سے پھاڑا، پیسے شاپر میں لپیٹ کے اس کے اندر رکھے، ساتھ میں خط لکھ کے دیا، میاں میں نے تجھ سے قرض لیا تھا، گواہ بھی خدا تھا، ضامن بھی خدا تھا، آج کی تاریخ تھی، واپس کرنے کے لیے آیا کھڑا ہوں. پانی میں تو یعنی ہے، کشتی ہے نہیں ہے، لیکن سنیے گا اگرچہ کچھ نہیں ہے مگر میرا خدا تو ہے. اگرچہ کچھ نہیں ہے میرا خدا تو ہے. تو کیا کیا؟ کہا میں ایسے حالات میں یہ پیسے اس لکڑی کے ٹکڑے میں رکھ کے تیری طرف روانہ کر رہا ہوں، اس کو وصول کر لے. اس نے وہ پیسے دریا میں ڈال دیے.
اللہ کے سپورٹ کیا، گھر آ گیا، لیکن دل کے اندر تذبذب تھا، اعتقاد ہوتا پیسے پہنچ جائیں گے کیونکہ سامنے خدا ہے، لیکن دل میں شک تھا کہ کہیں وہ بندہ یہ نہ کہہ دے کہ تم نے ہاتھ سے لیے تھے، ہاتھ سے تو دیے نہیں ہے۔ دوبارہ سے پیسوں کا اہتمام کیا، چند دنوں کے بعد کشتی کا سہارا لیا، اس بندے تک پہنچ گئے اور جا کے کہا میاں یہ پکڑ اپنے پیسے۔ اس نے آگے سے کہا یہ تو پیسے میرے نہیں تھے، اپنے قلب و نظر کو ذرا حاصل کیجئے گا اور اپنا تقوی اعتقادی بہتر کیجئے گا، اور اس سے اعمال کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس نے کیا کہا یہ تو پیسے میرے نہیں ہیں۔ یہ حضور فرماتے ہیں پہلے زمانے کی بات ہے، جو خدا کا ماننے والا نہیں تھا۔ آج ہم خدا کے ماننے والے، ہم تو لے کے مکر جاتے ہیں، لے کے مکر جاتے ہیں خدا کا خاصہ، اور پھر اگر اس پر گواہ بھی ہو چکے ہو اور اس پر اسباب بھی ہو چکے ہو تو ہم کہتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، اور جھوٹے گواہ بھی بنا لیے جاتے ہیں اور بازار دنیا دھوکہ بنا کے رکھ دیا ہم نے۔ لیکن دیکھنا جنہوں نے خدا کو مانا نہیں تھا مگر ان کے سامنے وہ آئے تھے جو خدا کو مانتے تھے، ان کا واسطہ ان سے تھا جو خدا کے جاننے والے تھے، تو پھر انہوں نے لوگوں کا اعتقاد کتنا مضبوط کر دیا۔ اس نے کہا یہ پیسے میرے تو نہیں ہیں، کہا میاں میں نے تجھ سے قرض لیا تھا، اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، فلاں تاریخ کی واپسی کی، تو کشتی مجھے نہ مل سکی، پانی زیادہ تھا، میں تیرے تک پہنچ نہ سکا تو آج لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا پھر سچ بتا اگر یہ پیسے میرے ہیں تو وہ کس نے بھیجے تھے؟ اللہ کے میرے کانوں کو بھی آپ کو سبحان اللہ کی آواز سنائی دے لے، سارے طرح ایک بار بھیا کی آوازوں کے بولیے گا سبحان اللہ۔ کیا کہا مجھے بتا اگر یہ پیسے میرے تو وہ کس کے تھے؟ جو لکڑی پہ رکھ کے بیچے تھے۔ وہ خط کس نے لکھا تھا؟ اس نے کہا میں نے لکھا تھا، پیسے میں نے بھیجے تھے۔ اس نے کہا وہ پیسے مجھے پہنچ گئے۔ قرض لینے والے نے کہا بتاؤ دوسری قصہ کیسے ہوا؟ کہا صبح سے دوپہر تک تو میں نے انتظار کیا گھر بیٹھ کے، دوپہر کے بعد میں چلا گیا دریا کے کنارے پہ کہ آج ہم نے وہ آزمانا ہے کہ جو خدا کا ماننے والا ہے، کہ آج ہم خدا کا ماننے والا آزمانے کے لیے اس دریا پہ جا کے بیٹھ گئے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ آج وہ کب آتا ہے، کہ ادھر سورج ڈوبنے کو تھا، ہماری زبان شکووں کے انتظار میں تھی، ہم کہنے والے تھے کہ جیسے بتوں کے ماننے والے دھوکہ دیتے ہیں خدا کے ماننے والے بھی جیسے، بس میں یہ کہنے والا تھا کہ مجھے پانی کے دوست پر وہ تیرتی ہوئی لکڑی نظر آئی، کہا راستے سے بھی کوئی پکڑ سکتا تھا، اور کہا اس دن مجھے سمجھ آیا کہ تجھے اس طرف کیوں بسایا گیا جدھر سے پانی جا رہا ہے، مجھے ادھر کیوں ٹھہرایا گیا جدھر پانی جا رہا ہے۔ کہ ہم تو کئی سال پہلے بس گئے لیکن رب کو پتا تھا میرے ماننے والا ہوگا، وہ قرض مانگے گا، مجھے کما اور سامنے بنائے گا، پر میں اس خدا نے تجھے ادھر بسایا اور مجھے ادھر بسایا جدھر کو پانی جا رہا۔ اس نے کہا جب میں نے وہ لکڑی کا ٹکڑا پکڑا میں نے یہ سمجھ کے پکڑا تھا کہ چلو پیسے تو نہیں ملے، ایندھن تو مل رہا ہے نا، بالن تو مل رہا ہے، گھر کے کام کاج آ جائے گا، تو کہا میں نے وہ ایندھن سمجھ کے اٹھایا تھا، جب کھولا تو اس میں تو کچھ اور ہی نکلا۔ اب اس نے کہا اور مجھے بتا تجھے وہ پیسے ڈالتے وقت خوف نہیں آیا تھا کوئی لے جائے گا کوئی پکڑ لے گا؟ اس نے کہا یہی تو ہمارا ایمان ہے۔ اس نے کہا بس یہی تو ہمارا ایمان ہے، ہم توکل خدا کی ذات پہ کرتے ہیں، ہم بھروسہ خدا کی ذات پہ کرتے ہیں، اور کہا جس کا توکل اور بھروسہ خدا کی ذات پہ ہو جائے رب قانون قدرت بدل دیتا ہے، اس کا دل نہیں توڑتا، قانون قدرت بدل دیتا ہے، اندازہ زندگی بدل دیتا ہے، مگر کبھی بھی اپنے بندے کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں ہو دیتا۔ اس لیے تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اس رب سے کبھی بھی تم یہ نہ کہو کہ شاید وہ میری دستگیری نہیں فرمانے والا، تو فرمایا دستگیری کرنے والوں کو دست دینے والا بھی تو خدا ہے۔ جب دستگیری کرنے والوں کو دست دینے والا خدا ہے تو جن کو وہ ہاتھ دے اگر وہ ایسی دستگیری کرتے ہیں تو جو ہاتھ دینے والا خدا ہے وہ کتنی بڑی مہربانی کرے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا، آپ کی چوکھٹ پر رات کے وقت چور آ گیا، چور، اور یہ اللہ والوں کی بارگاہ کا چونکہ ایک اپنا سٹائل ہے،
جہاں پر چور بھی آئے تو وہ چور آتا ضرور ہے، جاتا نہیں. آپ کو سبحان اللہ ماٹھی یا کسی بابی سے اللہ والوں کی بارگاہ کے اندر آتا ضرور ہے چور، لیکن جاتا چور نہیں ہے. اب کیا ہوا؟ وہ ٹٹولتا رہا سامان، لیکن اس کو کچھ نہ ملا، مایوس ہو کے جانے لگا. تو بی بی صاحبہ نے کہا پر تجھے کچھ نہیں ملا. کچھ نہیں ملا؟ ہم نے تو بڑا سنا تھا بی بی صاحبہ تو بڑا لٹاتی ہیں، آج سب کچھ ٹٹولا ہے، ادھر سے بلائی کچھ نہیں ہے. فرمایا مل جائے گا، اللہ والوں کے چوکٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا. مل جائے گا، اللہ والوں کی چوکٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا. تو کہاں سے ملے گا؟ کہا یہ لوٹا بڑھائے سے وضو کر. کہا پھر وضو کر، 2 رکعت نماز نفل پڑھ اور فلانے کمرے میں چلا جا، جو چاہیے اٹھا لینا. اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے وضو کیا، وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا اور بی بی صاحبہ نے سر سجدے میں رکھا. کہا مولا یہ میرے دروازے پہ آیا تھا، میں تو تیری عاجز بندی تھی، میں تو کچھ نہ دے سکی. حضور یاد رکھیے گا، اللہ والوں کا کام دینا نہیں ہوتا. یہ دے دے تو ان کی مہربانی ہوتی ہے، ان کا کام دینا ہوتا نہیں ہے. ویسے ان کا کام راہ دکھانا ہوتا ہے. اور مت سمجھیے گا 20 سال ہو گئے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ملا کچھ نہیں ہے. غلط سوچا ہے. اگر چہرے پہ داڑھی شریف آ گئی ہے نا، سر پہ امامہ شریف آ گیا ہے، حلال کمانے کا حلال کھانے کا ذوق پیدا ہو گیا ہے، زبان سے حلال کے سوا کچھ نہیں نکلتا، کان حلال کے سوا سنتے کچھ نہیں ہے، آنکھ حلال کے سوا دیکھتی کچھ نہیں ہے، ناک حلال کے سوا سنتے کچھ نہیں ہے، اور حرام سے ہم بچتے ہیں نا، تو مت سمجھنا مجھے کچھ نہیں ملا. مت کہنا ہمیں کچھ نہیں ملا. اس لیے کہ جو بندہ حلال پکڑ لے حرام چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہے اسے خدا بھی مل گیا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی مل گیا. اس لیے کہ اللہ والے مٹھیاں بھر کے نہیں، جھولیاں بھر کے نہیں، اللہ والے تقویٰ دیتے ہیں جو خزانوں کی چابی. یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ خزانوں کی چابی ہے. اور جس کو چابی میسر آ جائے تو یاد رکھیے گا پھر وہ در کی ٹھوکر نہیں کھاتا، وہ لینے والا نہیں بنتا، بلکہ رب کائنات اس کو پھر دینے والا بنا دیا کرتا. تو بھائی صاحبہ نے کیا کہا؟ مولا یہ میں عاجز کے در پہ آیا تھا، میں تو تیری عاجز بندی تھی نا، دے کچھ نہ سکی. میں تو تیری عاجز بندی تھی، دے کچھ نہ سکی. ہاں میں اتنا تو کرا سکتی تھی نا، اس کو وضو کروا دیا. یہ ان کی عاجزی ہے یار. کہا بس میں تو یہ کر سکتی تھی، میں نے اس کو وضو کروا دیا ہے اور تیرے مصلی پہ بٹھا دیا ہے. مولا میں تیری عاجز بندی تھی، میری کٹیا میں تو کچھ نہ تھا اس کو دینے کے لیے، لیکن مولا میں نے اس کو اس قابل کر دیا ہے کہ اس کی رسائی اب تیرے دربار سے ہو گئی ہے. کہا مولا اس کے ظاہر کو پاکیزہ کرنا میرا کام تھا، اس کے باطن کو ستھرا کرنا تیرا کام ہے. تو مائی صاحبہ جب صبح کے وقت گئی تو وہ مصلی پہ سجدے میں پڑا تھا. اس نے سر اٹھایا تو مائی صاحبہ نے پوچھا اوے اللہ کا بندہ، کوئی ابھی تک تو کمرے میں جا نہیں ہے لینے کے لیے؟ اور میں نے تو کہا تھا وضو کر، 2 رکعت نماز نفل پڑھ، کمرے سے جا کے جو چیز چاہیے مل جائے گا لے لینا. اور تو ابھی تک مصلی میں پڑا ہے، ابھی تک سجدے میں پڑا ہے. تو اس چور نے جو جملہ کہا تھا نا، جو آیا تھا چور، اس نے کہا بی بی صاحبہ جو سجدے سے ملا ہے وہ تو اٹھا دوں. کہا بی بی جو سجدے سے ملا ہے وہ تو اٹھا دوں. کہا میری جھولی ہی تنگ ہے، ابھی تو بس سجدے والے جواہرات نہ اٹھا سکا. اور کہا جو تیری کمرے میں رب نے خزانے اتار رکھے ہیں وہ کیسے اٹھاؤں گا؟ کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے، میرے لیے میری زندگی کے خزانے یہی کافی ہے. عزیز یاد رکھیے گا اللہ والوں کی چوکٹ سے اگر تقویٰ مل گیا ہے، طہارت مل گئی ہے، پاکیزگی مل گئی ہے، صفائی ستھرائی مل گئی ہے، اور اپنے بیانانے کا حیا مل گیا، حلال حرام کی تمیز مل گئی ہے، تو زندگی میں کبھی شکوہ نہ کرنا مجھے کچھ نہیں ملا. اس لیے کہ اللہ والوں نے اپنی نگاہ سے تمہیں طہارت عطا کر دی ہے. اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنا حسن عقیدت بھی ٹھیک کیجیے اور حسن عقیدہ بھی ٹھیک کیجیے، حسن اعمال بھی سبحان اللہ سبحان. اس لیے کہ جب عقیدہ اچھا ہو جائے تو عقیدت اچھی ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ والوں کی چوکٹ میں بیٹھ کے اللہ والوں کی وساطت سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا نا، سب سے پہلا نقصان یہ ہے ان کی عقیدت بگڑتی ہے. سب سے پہلے ان کی
عقیدت بگڑتی ہے. جب ان کی عقیدت چلی جائے تو پھر ان کے اعمال ان کے منہوں پہ بات ہو جاتے ہیں. عقیدہ اللہ والوں کا، عقیدت اللہ والوں سے، اور اعمال اللہ نے بھی بتا دیے ہیں، اللہ کے نبی نے بھی بتا دیے ہیں، اور کام کرنے کے طریقے اللہ والوں نے بھی سمجھا دیے. اپنی دنیا بہتر کیجیے، آخرت بہتر کیجیے. شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت اچھا جملہ کہا تھا. جب وہ مٹی اٹھا کے آپ پہ رکھی تھی نا تو سوال کیا تھا تو اسے خوشبو کیا آتی ہے. اس نے کہا تھا بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشید در من اثر کرد بکردہ من ہوگا خاکم کے ہستم. اس مٹی نے کہا تھا شاہ جی میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں تو مٹی تھی، مٹی ہوں، مٹی رہوں گی، لیکن یہ جو تو نے سوکھا ہے نا مجھ سے، یہ کمال میرا نہیں، یہ رنگ میرے یار کا ہے. جمال ہم نشید در من اثر کر، کہا یہ تو میرے یار کا حسن ہے کہ اس نے خوشبو مجھے عطا کر دی ہے، کس وجہ سے کہ میں ان کے قدموں سے لپٹ گئی. اور اس سے ہم نے وڈ کرنی ہے، پرکھ کرنی ہے، اور اپنے اعمال، اپنے عقائد، اپنی عقیدت کو بہتر کرنا ہے، مزید اچھا کرنا ہے. کہ اگر مٹی پھول کے پاس رہ کر اپنا ظاہر مہکا سکتی ہے، باطن کو خوشبوؤں کا مرکز بنا سکتی ہے، تو جب دینے والا خدا ہو، بانٹنے والا مصطفیٰ ہو، لے کے دینے والے اللہ کے ولی ہو. جب دینے والا، بانٹنے والے سفارشی اللہ کے ولی ہو، اور 20 سال 30 سال ان کے ساتھ ہمیں نسبت تو ہو جائے، اگر ہمارا ظاہر نہیں بدلانا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہمارے عقیدے میں کمی تھی، ہماری عقیدت میں کوتاہی تھی، یا پھر ہمارے عمل کے اندر کہیں کجی تھی. خود کو آجزی انکساری کے پیراہن کے اندر لپیٹ لیجئے، اور پھر دیکھنا اللہ والوں کی چوکھٹ سے کس کو کیا نہیں ملتا. اس لیے کہ اللہ والوں کی چوکھٹ سے اگر کتے کو جنت مل سکتی ہے تو اللہ والوں کی چوکھٹ سے ہمارے عقیدے اور ہمارے اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس پاکیزہ خوبصورت نشست کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور حضور صاحب مزار رحمۃ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلندی رفعت نصیب فرمائے. اس درگاہ شریف کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے. حضور کی بلا پیر صاحب کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ.